بتاؤ وجدان، کل تم کس کے ساتھ گھوم رہے تھے؟ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہانیہ اپنی الو جیسی موٹی موٹی آنکھیں مزید پھیلائے ہوئے پورے اسرار انداز میں بولی۔ وجدان کو شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کو گلا دباتے۔ اگر تایا جان بیچ میں دیوار بن کر کھڑے نہ ہوتے تو واقعی اس کا گلا دبانے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتا۔ تایا جان، آپ ایسی باتوں کو سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی تو عادت ہے فضول بولنے کی۔ دیکھا آپ نے کیسے یہ ہر بار مجھے خاموش کروا دیتا ہے تاکہ اس کی حقیقت دنیا والوں کی نظروں کے سامنے نہ آ سکے؟ وہ چڑھاتی ہوئی بولی۔ کون سی حقیقت کی بات کر رہی ہو تم؟ ذرا مجھے بھی بتانا۔ وہ بازو چھڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ فوراً تایا جان کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ میرے پاس ثبوت ہے، میں آپ کو ثبوت بھی دکھا سکتی ہوں، اس نے آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہا۔ وجدان کا دل کر رہا تھا کہ اسے کسی ایسی جگہ پر لے کر جائے جہاں کوئی بھی موجود نہ ہو اور پھر اسے اچھی طرح سے سبق سکھانے کے بعد واپس لے کر آئے تاکہ اگلے 3 سالوں تک اس کی زبان ہی نہ ہل سکے۔ لیکن وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ جس دن تم پیدا ہوئی تھی اسی سیاہ دن کے طور پر منایا جانا چاہیے، اور تم جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کو بھول جانا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی کھینچی جیسی لمبی زبان؟ 5 سال بڑا ہوں میں اس سے، مگر اس کو ذرا سی بھی شرم نہیں۔ ہمیشہ میں ہی کیوں کروں؟ چلو چپ ہو جاؤ، اب ایک دوسرے سے لڑو نہیں۔ تایا جان ان دونوں کے درمیان آ گئے۔ جی تو تایا جان، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ کسی لڑکی کے ہاتھوں میں ہار ڈالے گھوم رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنا لہجہ پر اصرار بناتے ہوئے کہا، جبکہ وہ غصے سے بار بار اپنا پہلو بدل رہا تھا۔ ثبوت دکھاؤ مجھے، تایا جان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مطلب آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا اور آج یہ دن بھی دیکھ لیا۔ اس نے اپنی جعلی آنسو صاف کیے اور جلدی سے اپنا آئی فون نکالا جو بڑے بھائی کو بلیک میل کر کے بڑی مشکل سے خریدا تھا۔ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ اس میں وجدان نے واقعی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ در حقیقت اس کی نئی گرل فرینڈ تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ اس کے پاس کمرے میں آئی تھی اور ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ اگر تم مجھے میری پسندیدہ ڈیزائنر کا سوٹ دلوا دو تو پھر یہ ویڈیو ہم دونوں تک ہی محدود رہے گی، لیکن محترم وجدان صاحب نے ویڈیو دیکھنے سے ہی انکار کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی ہوا میں تیر چلا رہی ہے، اور اب اس کے پاس وہ ویڈیو دیکھ کر اسے اپنا سر گول گول چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ، میں اسے نمٹ لیتا ہوں۔ تایا جان، میرا انعام؟ وہ اپنے ہاتھوں میں دوپٹہ گول گول گھماتے ہوئے بولی۔ لالچی عورت، اس سے بڑھ کر لالچی عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ چپ کر جاؤ تو کیا چاہیے آپ کو میرے بچے؟ اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ زیادہ کچھ نہیں، ڈیزائنر کا ایک سوٹ لینا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری پارٹی آ رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہاں پر میں سب سے نمایاں لگوں۔ تم ویسے بھی چڑیل اور نمایاں ہی لگو گی، جتنی مرضی تیاری کر لو۔ جلنے والوں کا منہ کالا۔ اس نے بال ہوا میں جھٹک دیے۔ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، تایا جان نے اسے فوراً ٹوکا۔ سوری تایا جان، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ فوراً ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کی اوور ایکٹنگ پر وہ ہنس پڑا۔ اس کے جانے کے بعد تایا جان اسے مخاطب ہوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ بتاؤ۔ اصل میں جب میں نے تمہیں کہا کہ تمہاری منگنی حویلی کی لڑکی سے ہو چکی ہے، جب تک آپ مجھے اس لڑکی کا نام نہیں بتائیں گے تب تک میں کیسے؟ جب ٹھیک وقت آئے گا تمہیں بتا دوں گا۔ فی الحال میں نے اس کے والدین سے بات کی ہے، جب وہ اپنی مرضی ظاہر کریں گے تبھی تم دونوں کی شادی ہوگی، تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو۔ واہ، یعنی میری کوئی حیثیت ہی نہیں؟ اور اگر اس لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ ظاہر سی بات ہے، اب میں اس بچی کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ اور اگر میں نے انکار کیا تو؟ وہ بہت ہی غور سے تایا جان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ تب بھی تمہیں سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹوں کو اہمیت دیتے ہیں، بیٹوں کی باتوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور یہاں پر لڑکیوں نے اندھا قانون لاگو کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک بار صرف مجھے وکیل بننے دے، میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ فی الحال تو تم اپنی گاڑی کی چابی میرے حوالے کرو۔ تمہاری گاڑی اس لیے نہیں دی تھی کہ دوسروں کی بیٹیوں کو اس میں بٹھا کر گھماتے رہو۔
کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس لڑکی کے علاوہ میرے کسی سے بھی دوستی نہیں ہے اور میں نے اسے پرپوز بھی نہیں کیا. میں تو بس اسے صرف بات چیت. جب 3 ہفتوں تک بس یونیورسٹی میں جاؤں گے تو تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا. اس لڑکی کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. وہ تو اسے ہو ہی چکا. پتا ہے آپ کی اس بھتیجے نے کیا کیا؟ نہیں، آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ اور آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ میری تو کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں. وہ غصے سے سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا. اس کا خون کھول رہا تھا. دل کر رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر ڈالے. ارے کیا ہوا شہزادے، اتنا غصے میں کیوں ہو؟ ہانیہ جو چھت پر جا کر کھڑی ہوئی تھی، اس کے قریب ہی ایک بہت بڑی بالٹی موجود تھی جس میں اس نے پانی میں نمک مکس کیا ہوا تھا، اور اب یہاں بیٹھ کر وہ وجدان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے بھی اپنا حساب کتاب برابر کر سکے. تم مجھ سے بچ کر دکھاؤ، کیونکہ اب جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے بعد تم کبھی بھی مجھ سے پناہ لینے کے قابل نہیں بچو گے. تمہیں جنگل میں چھوڑ کر آؤں گا. تمہیں تو میں بھیڑیوں کی خوراک بناؤں گا. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کے خواب دیکھے تھے، لیکن دیکھو کیا حال ہوا ان کا. وہ خود ہی راستے سے ہٹ گئے. اس کا اشارہ نیدا کی طرف تھا جو اس کے تایا جان کی بیٹی تھی. وہ اسے بہت زیادہ چڑھتی تھی. وہ جان بوجھ کر نیدا کو تنگ کرتی، اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتی، اور ابھی 1 ہفتے پہلے ہی اس کی شادی ہو گئی تھی. میں راستے سے ہٹنا نہیں بلکہ ہٹانا جانتا ہوں. تو میں خبردار کر رہا ہوں. یہ کہہ کر جیسے ہی وہ 2 قدم آگے بڑھا تو اسے لگا جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کا جگ اس کی کمر پر پھینکا. او آئی ایم ریئلی سوری، میرا نشانہ تھوڑا سا چوک گیا. تمہاری تو ایسی کی تیسی. تمہارا نشانہ تو ابھی میں ٹھیک کرتا ہوں. وہ آگے پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا. وہ بھی بکھر گئی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اوپر آ جائے گا. چھت پر جانے کے لیے بھی ایک دروازہ موجود تھا. اس نے جلدی سے اس دروازے کی کنڈی لگا دی اور اب وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. جلدی سے دروازہ کھولو، آج تمہیں یہاں سے ہٹنے والا نہیں. تم نے جس کو بلانا ہے بلاؤ. میں بھی تایا جان کو بتاتا ہوں کہ تمہاری حرکتیں اب ناقابل برداشت ہو گئی ہیں. دیکھو وجدان، کیا ہو گیا یار؟ میں تو بس تمہارے ساتھ مذاق کر رہی تھی. تم میرے دوست نہیں ہو؟ نہیں، آج کے بعد میں تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوں. دوستی گئی تیل لینے. بہت زیادہ غصے میں تھا. ٹھیک ہے تو پھر وہیں پر ہی کھڑے رہو، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں. وہ سوتی کپڑوں میں ملبوس تھی جو وہاں ہونے والی سردی کی نسبت ناکافی تھا. اب اسے شدید ٹھنڈ بھی لگنے لگی تھی. سردیوں کی شام تھی، مغرب کی اذان ہونے والی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگی. موسم کو آج ہی خراب ہونا تھا. وہ اپنے دونوں کندھوں کو پکڑے سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی. دوسری طرف یہ ڈر بھی تھا کہ معلوم ہو وجدان دروازے کے باہر ہی کھڑے. جب اس کی نظر حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے جمان خان پر پڑی تو وہ اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگی. میرے جمان بھائی، میرے پیارے جمان بھائی، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے وجدان سے بچا سکتے ہیں. اس کی چیخوں کی آواز سن کر وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی سیڑھیوں پر سو گیا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. جمان صاحب جو کہ اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور جن سے سب لوگ خوف زدہ ہوتے، اب کیونکہ اس لڑکی کے پاس وجدان کی کمزوری تھی، اگر وہ اس کی شکایت لگا دیتی تو جمان نے اس کی ٹانگیں توڑ دینی تھی، کیونکہ جمان صاحب کو اس طرح کے چکروں میں شدید نفرت تھی. وہ خود بھی لڑکیوں کی عزت کرتے اور اپنے کزن سے بھی یہی امید رکھتے کہ وہ بھی عورت ذات کی عزت کرے. صرف اور صرف دوستی ہی تو کی تھی، اور ہاتھ میں اسی وجہ سے پکڑا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں زخم ہوا ہے. میں لڑکوں سے سن رکھا تھا کہ ادھر لڑکی کے ہاتھ میں پھونک مارو گے تو اسے آرام آ جائے گا اور وہ خوش ہو جائے گی. میں بھی اسی چکر میں مارا گیا. اپنے بال ہاتھوں میں جگڑتا ہو بھاگتا ہوا نیچے گیا. شکر ہے جمان بھائی آپ آ گئے، ورنہ قسم سے میں تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی. اس نے جمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے کہا. وہ اس کے کافی قریب موجود تھی لیکن اسے اس چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا. اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں سے اچھلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. جب تک وہ اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوئی تب تک جمان اس کی پیٹھ کو گھورتا رہا. ان دونوں کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگلے دن وجدان صاحب صبح جلدی یونیورسٹی کے لیے نکلے کیونکہ انہیں بس پر سوار ہو کر جانا تھا. وہ اس وقت بس اسٹاپ پر کھڑا تھا جب ہانیہ اپنی گاڑی اس کے قریب لے جا کر کھڑی ہو گئی.
او ہیلو، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس کنڈیشن میں دیکھ کر۔ اگر تم میری آفر قبول کر لیتے تو تم شاید کسی اچھی جگہ پر ہوتے یا پھر اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اس نے اس کی گاڑی پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا ہانیہ صاحبہ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی؟ تایا جان، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اسی وقت بس آ گئی، ورنہ وہ اس لڑکی سے بہت اچھے طریقے سے نمٹ لیتا۔ اس کے پیچھے پیچھے یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ جس لڑکی سے وجدان صاحب نے دوستی کی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی فاصلے پر لڑکوں کے گروپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے وجدان کو دیکھ کر فوراً نگاہیں پھیر لی۔ دکھ ہوتا ہے نا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی اپنا اس طرح سے نگاہیں چرائے۔ تمہاری شادی تو کسی گنجے سے کرواؤں گا یا پھر کسی بوڑھے سے کرواؤں گا، اور پلیز دھیان رکھنا کہ وہ بوڑھا بلینئر ہو، بلکہ ایسا کرو کہ میرے لیے شوگر ڈیڈی ڈھونڈ لو۔ شرم تو آتی نہیں ہے تمہیں، نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے، وہ اپنے بائیں گائے کو ہاتھ میں پکڑتی ہوئی معصومیت سے بولی۔ میں نے دادی جان سے بات کرنی ہے کہ وہ تمہیں تمہاری نانی جان کے پاس بھیجیں۔ صرف تمہارے ماموں ہی ہیں جو تمہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہو۔ اب دوبارہ میرے پیچھے مت آنا۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہینڈسم ہوں، لیکن اس طرح سے میرا پیچھا مت کرو، ورنہ لوگ تمہارے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ او ہیلو مسٹر، تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں کہ میں تم جیسے انسان کا پیچھا کروں۔ میں تو ایسے انسان سے شادی کروں گی جو پوری دنیا میں ایک ہوگا۔ ہاں ہاں، دیکھ لوں گا تمہارا گنجا دولہا۔ گنجی ہوگی تو تمہاری دلہن، تمہارے بچے، تمہارا پورا خاندان، بلکہ تمہارا پورا سسرال گنجوں کے خاندانوں سے تمہارے لیے بیوی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ تم دیکھو تو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے غصے سے لائبریری چلی گئی۔ اسے کوئی بھی چیز اتنا غصہ نہیں دلاتی تھی جتنا غصہ اسے گنجے شوہر کی بات پر آتا۔ بھلا میں گنجے انسان کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہوں؟ میرے اتنے پیارے لمبے بال، گھنے بال، اور میرے ساتھ گنجا؟ توبہ، چھی چھی، کبھی بھی نہیں۔ وہ کانوں پر ہاتھ لگاتی ہوئی بولی اور اپنی کتابوں پر جھک گئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک لڑکی اس کے پاس آ کر السلام علیکم کی۔ آپ ہانیہ ہیں؟ اس نے پیاری اور نرم آواز میں اسے سوال کیا۔ جی جی، میں ہانیہ ہی ہوں۔ اپنے نام کے ساتھ مس سن کر وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے سب لوگ اس سے تنگ تھے۔ اسی وجہ سے بہت کم لوگ اسے مخاطب ہوتے تھے۔ اس کے کچھ اصول تھے۔ وہ معصوم بچوں کے ساتھ شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ اپنی شرارتوں کا ہدف وہ ہمیشہ سینئرز کو بناتی۔ اور مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، اگر آپ کے پاس 15 منٹ ہو تو۔ جی میرے پاس وقت ہے، آپ بولیں کہ آپ کو کیا کہنا ہے۔ وہ مجھے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے آپ سے مدد لینی تھی۔ یہ سن کر اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ وہ تو خود بمشکل پاس ہوتی تھی، اس کی کیسے مدد کرتی؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ میرے ساتھ میری کلاس روم چل سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پر اونچی آواز میں بات کرنا الاؤ نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے کھل کر ڈسکس کروں۔ اللہ خیر کرے، نہ جانے ہی کیا ڈسکس کرنے والی ہے۔ یا اللہ میری عزت رکھ لینا، جونیئرز کے سامنے ذلیل نہ ہو جاؤ۔ اس کا 4th سیمسٹر تھا، مگر نالج نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ لائبریری میں وہ صرف اور صرف اے سی کی ہوا کے لیے اور موبائل استعمال کرنے کے لیے آتی تھی، ورنہ تو اسے لائبریری کے نام سے ہی خوف محسوس ہوتا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو کمرہ پورا خالی تھا۔ واؤ یار، لگتا ہے کہ ابھی تک تمہاری کلاس نہیں آئی۔ مجھے خالی کمرے بہت پسند ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، باہر سے دروازہ بند ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی میرے ساتھ پرینک نہیں کر سکتی۔ ہائے میرے اللہ، میں کیا کروں گی؟ چھٹی کا وقت ہو گیا تھا اور سارے اسٹوڈینٹس یونیورسٹی سے نکل رہے تھے۔ اس کا موبائل اور بیگ بھی اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ کمال مہارت سے لڑکی نے چھین لیا تھا اور دروازے کے باہر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ پلٹی تو پیچھے وجدان کھڑا تھا۔ سر، آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ میرے پیسے؟ اس نے اپنا چشمہ اپنی آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے معصومیت سے کہا تو وجدان نے جیب سے 2000 نکال کر اس کے ہاتھوں میں دیے۔ اب وہ اس کی مدد کر کے کول بننے والا تھا تاکہ اس کے ذریعے تایا جان سے اپنی سفارش کروا سکے۔ اب مصیبت میں تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ اسے ہر حال میں اپنی گاڑی چاہیے تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے گاڑی ملنے والی نہیں جب تک وہ لڑکی اس کا ساتھ نہ دے دے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔
سامنے وجدان کھڑا تھا. وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ وہ اس کے گلے لگ گئی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہاں پھنس گئی ہوں اور میں مر جاؤں گی. یہاں پر میرا دم گھٹنے لگا ہے. شکر ہے کہ تم آ گئے. اس کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچے ہوئے چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہی تھی. زندگی میں پہلی بار وجدان کو اپنی شرارت پر شدید غصہ آیا. اس نے خود کو سے الگ کیا. وہ تمہیں تایا جان کو جا کر بتاتا ہوں کہ تم نے اتنے لوگوں سے پنگا لیا ہوا ہے کہ اب یہ نوبت آ گئی کہ لوگ تمہیں یونیورسٹی میں بند کرنے لگے. وہ تو شکر ادا کرو کہ میں ابھی تک یہی موجود تھا. در حقیقت یہ کلاس وجدان کی تھی اور آج ان کی صرف ایک سبجیکٹ کی کلاس تھی جس کی وجہ سے کلاس روم فری ہو گیا. چلو اب گھر واپس چلتے ہیں. اب آپ بس سے نہ جائیں بلکہ آپ میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. اس نے معصومیت سے کہا. وجدان نے فوراً اپنا چہرہ جھکا لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی اس کی شاطرانہ مسکراہٹ دیکھ لے. نہیں, مجھے سزا ملی ہوئی ہے. میں تایا جان سے کہوں گی کہ وہ آپ کو معاف کر دیں. آپ بہت اچھے ہیں. اپنے لیے اپنا لقب سن کر اسے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا. ہانیہ جو وجدان کو اچھے سمجھنے لگی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وجدان سے اس کی دوستی ہو گئی. یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی کیونکہ اصل کھیل تو اب شروع ہونے والا تھا. اب تو وجدان اسے دل کھول کر بدلہ لینے والا تھا. وہ کوئی بھی بات اپنے دل میں نہیں رکھتا. جب تک کہ اپنے دل کا حال کھول کر بیان نہیں کر لیتا تب تک اسے چین نہیں ملتا تھا. وہ دونوں ایک ہی حویلی کے اندر داخل ہوئے. اس نے تایا جان سے بات کر لی تھی اور تایا جان نے وجدان کو معاف کر دیا اور یوں اس کی گاڑی پھر سے اس کے پاس آ گئی. رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا کسی نے دروازے پر دستک دی ہو. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اسے بھوتوں اور چڑیلوں سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا. وہ اپنے کمرے کی لائٹ بھی آن کر کے سوتی. اچانک اسے لگا کہ کمرے کی دیوار پر کوئی بہت بڑا سایہ نمودار ہوا. اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. یا اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بھی نجمہ کے کمرے میں جاتی ہوں. وہ دروازے سے باہر نکلنے لگی تھی جب یہ خوفناک آواز اس کے کانوں میں گونجی. وہ آواز اس کے واش روم سے آ رہی تھی. نہیں, یہاں پر وجدان نہیں آ سکتا. میں نے خود اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا. وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو رہی تھی مگر دل تھا کہ باہر نکلنے کو تیار تھا. دیکھیں بھوجی, بھوت انکل, میں آپ کو کیا کر کے پکاروں؟ آپ کو پتہ نہیں کون سا نام اچھا لگے گا. میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز مجھے مت ڈرائیں. میرا دل بہت چھوٹا سا ہے. وجدان, جس نے اس کے واش روم میں اسپیکر فٹ کیا ہوا تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اسی اسپیکر میں بول رہا تھا, اس کی باتیں سن کر اس کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا. دیکھو تو اسے, بے وقوف لڑکی بھوت انکل سے بات کر رہی ہے. اسے کوئی بتائے کہ بھوت انکل اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ آپ کو اپنی دنیا میں لے کر نہ جائیں. واش روم سے دوبارہ ایک خوفناک آواز نکلی. اب کی بار وہ رونے والی ہو گئی. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واش روم کے دروازے کے پاس گئی اور لات مار کے دروازہ کھول دیا مگر وہاں دور دور تک کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. پورا واش روم خالی تھا. ہارر موویز میں ایسا ہی ہوتا ہے, شروع میں کوئی نظر نہیں آتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چھت کے ساتھ چپکی ہوئی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا. پھر سے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے ڈیورنا ماسک پہنے وجدان کھڑا تھا. اسے دیکھ کر وہ خوف کے مارے اپنی جگہ پر اچھلنے لگی. اس نے اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا اٹھایا تھا وہ ڈنڈا وجدان کے سر پر دے مارا. وہ بیچارہ جو اسے ڈرانے کی خاطر وہاں آیا تھا خود ہی اس کے ہاتھوں خوار ہوا. اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالتے ہوئے اس نے فوراً اپنے چہرے کے اوپر سے ماسک اتار کر پھینکا. اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. یہ کیا ظالم عورت؟ وہ اب اپنا سر پکڑے زمین پر بیٹھا چھوٹے بچوں کی طرح شور مچا رہا تھا. تم یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی. صرف وہ اس پر راضی نہیں ہوئی بلکہ اگلے لمحے اس نے وجدان کے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے اور اس کے کندھے پر بیٹھ کر اس کے بال زور زور سے کھینچنے لگی. ہائے, مجھے مار ڈالا. ہائے, اس پاگل عورت سے مجھے بچاؤ. ظالم عورت, میں تم سے 5 سال بڑا ہوں. تھوڑی سی شرم و حیا کر لو. امی, بچاؤ مجھے. بھائی, بھابھی.
وہ زور زور سے حویلی والوں کو پکار رہا تھا۔ سب لوگ اس وقت اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہے تھے۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر اٹھ بیٹھے۔ جب وہاں پہنچے تو منظر دیکھ کر ان سب لوگوں نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دادی جان صدمے سے باہر نکلی تو دبی دبی آواز میں غصے سے بولی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ہاں میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں۔ اس انسان نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مجھے رات کی اس پہر ڈرانے کے لیے آیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم میں گئی۔ اس کی تیز نگاہیں اب چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ اس کی نظر اسپیکر پر پڑی جسے اس نے فوراً کھینچ کر اتار دیا۔ یہ دیکھیں، اس نے میرے واش روم میں اسپیکر لگایا ہوا تھا۔ یہ مجھے ڈرانا چاہتا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بڑا ہے اور میں اس کی عزت کیا کروں۔ دیکھیں اس کی حرکتیں کس طرح کی ہیں۔ کیا کوئی اپنے سے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ وہ اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے زہر کی پوٹلی معلوم ہو رہی تھی۔ تمہاری شادی یہ گنجے سے ہوگی؟ وہ پھر سے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ اگر دوبارہ تم نے یہ کہا تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ بس بہت ہو گیا، تھوڑی سی تمیز کرو تم بھی۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی بھی۔ اب کی بات دادی جان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور کہا، ہاں آج کے بعد میں تم لوگوں کو ایک ساتھ نہ دیکھوں۔ اگر میں نے تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی لڑتے ہو، کبھی دوستی کرتے ہو، تم لوگوں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں۔ دادی جان مجھے اس سے بات کرنے کا بالکل شوق نہیں۔ ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی جنگلی بلی عورت سے بات کرنے کا۔ تم جس انسان کو بھی ملو گی اس انسان کو تو بے موت ہی مر جائے گا، بیچارہ خوار ہو جائے گا تمہارے ہاتھوں۔ تمہیں میری نہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور تھوڑی سی دیر میں ہی حویلی والے بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان دونوں کا کیا کروں۔ دادی جان اپنے بیٹے کے سامنے خوفزدگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، شادی کروا دو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ دونوں شادی کے قابل ہیں؟ فیضان کو دیکھو، چلو یہ تو پھر چھوٹی بچی ہے، اسے دیکھو کیسے وہ ہر بات میں پورا بدلہ لیتا ہے۔ اسے تو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ دیکھا نہیں کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ آیان جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا تھا اپنے موبائل میں نظر جمائے مصروف انداز میں بولا، جسے سن کر جوان بری طرح بدمزہ ہو گیا، تم دونوں بیوقوفوں کی شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف تباہی۔ آپ کو کیوں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کہیں آپ تو نہیں؟ چپ کر جاؤ۔ وہ اسے ڈانٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ یار تم لوگوں نے جو بھی پلان بنایا ہے جلدی بناؤ۔ ان دنوں میرے کزن کا سر پھوٹا ہوا ہے اور وہ میرے کسی بھی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ اسی وجہ سے میں جو جی میں آئے وہ کر سکتی ہوں۔ وہ بیچارہ تو اس حد تک بے بس ہو گیا ہے کہ حویلی سے باہر ہی نہیں جا سکتا۔ ذرا سا کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو اس کے سر میں درد پھڑکنے لگتا ہے۔ وہ اس ریسٹورینٹ میں بیٹھی بڑے مزے سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی کزن کے قصے ڈسکس کر رہی تھی۔ فرزان جو کہ اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا ریسٹورینٹ میں ٹہلنے کے لیے آیا۔ اس کی باتیں سن کر فرزان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ فوراً سائڈ پر جا کر چھپ گیا۔ تو پھر نیکسٹ ویک ہم پکا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم لوگ مری جائیں گے۔ ہم وہاں جو ہائیکنگ اسپاٹ ہے وہاں تو محترمہ کا مری جانے کا ارادہ ہے۔ گھر والے کمرشل مارکیٹ لے کر نہیں جاتے اور مری جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تمہاری تو ساری پلاننگ میں بہت اچھے طریقے سے نکالتا ہوں۔ حویلی کی لڑکیوں کو اس طرح سے آؤٹنگ پر جانے کی اجازت نہیں تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ دادی جان اس چیز کی پرمیشن دینے کے سخت خلاف تھی۔ وہ ہر کام دادی جان سے چھپ کر کرتی اور اس قدر مہارت سے کرتی تھی کہ پکڑی بھی نہیں جاتی۔ لیکن اب وجدان نے اس کی ساری باتیں سن لی، اس لیے اس کا پکڑا جانا لازم ہو گیا تھا۔ وہ صبح اپنا سامان اٹھا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ نجمہ کو اس نے ساری کہانی سنا دی تھی کہ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو تم مینیج کر لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، مسئلہ ہی نہیں۔ گاڑی میں اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے اور وہ سیدھی ان گانوں پر وائب کر رہی تھی۔ وہ اپنا سر بار بار بائیں جھٹک رہی تھی۔ وہ اس پر ہر چیز سے مکمل طور پر انجان اپنے آپ میں مگن تھی۔ اس کا موبائل زور سے بج رہا تھا مگر اسے اس چیز کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ آدھا راستہ گزر چکا تھا۔ انہوں نے گاڑی ایک جگہ رکی اور وہ لوگ
تصویریں کھینچنے لگے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو حویلی کی طرف سے ہزاروں کے حساب سے کالیں لگی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ کال دادی جان کے نمبر سے تھی۔ ابھی اور اسی وقت گھر واپس آؤ ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں مانگنے کے لیے سڑک کے کنارے بٹھا دوں گی۔ ہائے اللہ، دادی جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خوفناک دھمکیاں کون دیتا ہے؟ اس نے جلدی سے نجمہ کو کال ملائی۔ نجمہ جو کہ اس وقت گھر والوں کے ہجوم میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد سارے گھر والے جمع تھے۔ اس کی ماں بار بار اسے گالیاں دے رہی تھی اور کبھی ہاتھوں کے اشارے سے اسے کوستی۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی کی مورت بنی سب لوگوں کے سامنے ایک مذاق بن کر رہ گئی۔ فرزان بھی تھوڑے فاصلے پر اپنے بندھے ہوئے سر کو تھامے مسکراتا ہوا نجمہ کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی کال آ رہی ہے، کال اٹھاؤ۔ میں کیسے کال اٹھاؤں؟ رو رو کر نجمہ کی آواز ہی بند ہو گئی۔ جس طرح سے اٹھاتے ہیں اب کیا یہ بھی میں سکھاؤں گی؟ دادی جان نے اپنی لاٹھی اٹھائی تو اس نے فوراً موبائل اٹھا لیا۔ کیا کہہ رہی ہیں دادی جان؟ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ ایک تو آپ ہر بات میں ڈنڈا اٹھا لیتی ہیں، کیونکہ تم بچوں کو ڈنڈے کی زبان کے علاوہ دوسری کوئی زبان سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہیلو نجمہ، یار کیا ہو رہا ہے؟ یہ دادی جان نے مجھے ہزاروں کے حساب سے کالز کی ہوئی ہیں اور مجھے دھمکیاں دے رہی ہیں کہ وہ میرے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے گی۔ تم ایک بار واپس تو آؤ، پھر میں تمہارا کیا کیا توڑتی ہوں یہ تم بھی دیکھو گی اور پوری دنیا دیکھے گی۔ دادی جان دانت پیستے ہوئے بولی، مائی گرینڈ مدر از ناٹ کمنگ سو۔ فرزان کے بولنے پر سب لوگوں نے اسے گھورا۔ یار تم پلیز واپس آ جاؤ، دادی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ نجمہ نے بہانہ بنایا۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا میری پیاری دادی جان کو؟ اور میں کیسے واپس آ سکتی ہوں یار؟ ان کو بولو کہ وہ تھوڑی سی ہمت کریں، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ شرم ہی ختم ہو گئی اس لڑکی میں۔ دادی کی طبیعت خراب ہے اور دیکھو اس کی باتیں، آج اسے میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی تک تایا جان کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ الگ سے ڈرامہ لگاتے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ فرزان کا دل تو بہت چاہا کہ جا کر انہیں اٹھا دے، مگر اگر ان کی نیند خراب ہو جاتی تو فرزان کا دن خراب ہو جاتا۔ حویلی کے سب لوگ بہت زیادہ عجیب و غریب تھے اور اس بات کا احساس فرزان کو اس دن ہو رہا تھا، یار تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اگر میں تمہیں کہہ رہی ہوں اب واپس آؤ تو پھر واپس آ جاؤ، ورنہ جمان بھائی وہاں پہنچ جائیں گے۔ فرزان کے چلانے پر اس کا گلا خشک ہو گیا۔ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہی جسے چھپا کر تم حویلی سے نکل رہی تھی؟ اس نے گھبراتے ہوئے، ایک مطلب سب کو پتہ لگ گیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی سہیلیوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ سب برباد ہو گیا، تم پلیز مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ اور یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں نے پلان بنایا، گاڑی کے پیسے دیکھو، میں تم لوگوں کو گاڑی کے پیسے دے دوں گی، جتنے پیسے میں تم نے یہ رینٹ لی ہے میں تم لوگوں کو اس سے ڈبل پیسے دے دوں گی۔ پلیز مجھے میرے گھر پہنچا دو، ورنہ اگر وہ یہاں پہنچے تو میں اوپر پہنچ جاؤں گی۔ وہ باقاعدہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، جس کو اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ حویلی کے اندر ڈرتے ڈرتے داخل ہوئی۔ چوکیدار بھی دروازے پر موجود نہیں تھا، شاید سب تماشا دیکھنے کے لیے لاؤنج میں اکٹھے ہوئے تھے۔ آلتو چلالتو آئی بلا کو ٹال دو، یا اللہ صرف آج مجھے بچا لے، وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد دوبارہ اس طرح کا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دوں گی۔ صرف تو ہی ہے جس سے مجھے امیدیں ہیں، تیرے علاوہ نہ تو کسی سے مجھے امید ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھ سکتی ہوں۔ وہ دل و جان سے دعائیں مانگ رہی تھی اور اپنا ایمان تازہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو دادی جان اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی، مگر جمان جو کہ تھوڑی دیر پہلے اٹھا وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سائڈ پر ہو جاؤ، اسے تو میں، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ ارے ذرا سی شرم و حیا ہوتی ہے، اکیلی لڑکی ساتھ کیسے اتنا دور جا سکتی ہے، وہ بھی ان آوارہ لڑکیوں کے ساتھ؟ ارے دادی جان، میں نے خود اسے جانے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ وہاں سب لوگوں کو صاف سن گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جمان بھائی کو خوشی سے گلے لگا لے۔ مطلب یہ ہے کہ دادی جان یہ کل میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی یونیورسٹی کے ٹیچرز بھی جا رہے ہیں، بلکہ یونیورسٹی کا ایک ٹرپ تھا۔ یا اللہ، یہ کب ہوا؟ فرزان نے اپنی پیشانی کو مسلا اور سوچنے کی کوشش کی۔ دور دور تک یونیورسٹی میں ٹرپ کی بات نہیں چل رہی تھی۔
جی دادی جان، میری کلاس ٹیچر نے یہ ٹرپ ارینج کروایا تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ اجازت نہیں دیں گے اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آپ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈنڈا اٹھا لیتی ہیں، ایسے کون کرتا ہے؟ بندہ آپ سے بات کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اسی لیے میں جوان بھائی سے پرمیشن لے کر چلی گئی۔ تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے جوان کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں تو خود تھوڑی دیر پہلے نیند سے جاگا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ فرزان نفرت بھری نظروں سے جمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ نوٹ کر رہا تھا کہ کافی دنوں سے وہ اس لڑکی میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لینے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے دادی جان یہاں پارٹیاں بن گئی ہیں، اسی وجہ سے اب کوئی فائدہ نہیں، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ہانیہ سب کے جانے کے بعد جمان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تھینک یو سو مچ جمان بھائی، مجھے بھائی کہہ کر مت پکارا کرو۔ جی جی بالکل بے فکر ہو جائے، آج کے بعد میں آپ کو جمان برو بولوں گی۔ برو کا مطلب بھائی ہی ہوتا ہے؟ ارے نہیں، یہ آج کل کے دور میں بھائی مطلب نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ آج سے آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، آج سے ہم دونوں ایک ہی گینگ کے لوگ ہیں۔ تمہاری گینگ میں اور کون کون ہے؟ بس آپ اور میں، یہ کہہ کر وہ اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ بھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کھل کر مسکرا دیا۔ اس لڑکی میں کچھ تو تھا جو باقی کسی لڑکی میں نہیں تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس کے سارے کپڑے کینچی سے کٹے ہوئے تھے۔ ہائے میری ساڑی، یہ ساڑی اس نے 3 دن پہلے آرڈر کی تھی، ابھی تک تو اس نے یہ پہنی بھی نہیں، اور اس کا یہ حشر ہو گیا۔ ہائے میرے اللہ! اپنے کپڑے اٹھا کر بھاگتی ہوئی دادی جان کے کمرے میں گئی، جہاں فرزان پہلے سے ہی موجود تھا۔ دادی جان یہ دیکھیں کیا ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کسی نے جادو کر دیا، کیونکہ جب انسان پر جادو ہوتا ہے تبھی اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آنے لگتے ہیں۔ تمہاری تو میں غصے سے اس کی طرف پڑی تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کی نظر دیکھ کر فوراً چپ ہو گئی۔ آج کل فرزان صاحب کچھ زیادہ ہی بزنس میں انٹرسٹ لینے لگے تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے بزنس کو اپنے سر پر سوار کر لیا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے بابا جان سے کہہ کر ایک بزنس ڈیل بھی اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی، اور اب وہ ہر حال میں اس بزنس ڈیل کو کامیاب بنانا چاہتا تھا۔ ان دنوں وہ مصروف ہو گیا، وہ اس کے ساتھ شرارتیں کرتی، اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتی، مگر وہ پہلے کی طرح اس سے بدلہ نہیں لیتا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی، نہ جانے کیا ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے بازو لپیٹ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے منہ سے نکلنے والا عجیب و غریب سننے لگا۔ ویسے ایک بات تو کلیئر ہے اور صاف ہے کہ یہ بندہ ہینڈسم بہت ہے، کسی بھی لڑکی کو اپنے پیار میں گرفتار کر سکتا ہے، اسی وجہ سے تو اس کی حد سے زیادہ گرل فرینڈز ہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی لڑکی کو ایسا شوہر نہ دے جو اتنا خوبصورت ہو، بندی تو پوری زندگی انسیکیورٹی میں گزار دے۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ وہ اس کے لیپ ٹاپ سے اپنی کچھ پرانی تصاویر نکال رہی تھی۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہونا بہت ہی مایوب حرکت ہے۔ اس کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ ہائے اللہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، اس طرح کی حرکت کون کرتا ہے؟ یہی سوال میں نے آپ سے پوچھنا چاہا۔ آپ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر کیا تلاش کرنے آئی ہیں؟ وہ تو قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ پیچھے دیوار تھی جس کی وجہ سے وہ رک گئی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ پلیز تھوڑا سا دور رہ کے بات کریں۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے، اس کے کانوں کی لو بھی تپنے لگی، دل تھا جو الگ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم مجھے تھوڑی سی ڈسٹرب لگ رہی ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں کیوں ڈسٹرب ہونے لگی؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور لمبے لمبے قدم بڑھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ اس کی پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوا کھل کر مسکرا دیا۔ تو ہمارے تو سارے بل میں کس کے نکالتا ہوں۔ اگر میں نے تمہارے پر نہ کاٹے ہو تو میرا نام بھی وجدان خان نہیں۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی تو وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ آج تو میرے ساتھ چلو گی؟ میں آفس جاتے ہوئے تمہیں ڈراپ کر دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ ہیلو مسٹر، مجھے آپ کے ساتھ
حویلی والوں کو ابھی تک تمہارے رزلٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہے کہ تم ایک پروفیسر کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تم نے حویلی والوں کو بتانے کے بجائے ڈائریکٹ اپنے کزن ڈی ایس پی فرحات کو بتا دیا، اور اگر دادی جان کو یہ بات پتہ چل گئی تو تمہیں اندازہ ہے کہ وہ تمہیں گھر پر بٹھا لیں گی۔ تمہیں یہ ساری کہانیاں کس نے بتائیں؟ اس کا منہ دیکھنے والا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ وہ بھی تمہارے معاملے میں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی میری ذات میں انٹرسٹ لینے لگی ہو۔ منہ دھو کر رکھو اپنا، تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جو انٹرسٹ لینے کے قابل ہو۔ یہ ان سے پوچھو جو مجھ پر مرتے ہیں، یا تو ان کی آنکھیں خراب ہیں یا پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں، ورنہ یونیورسٹی میں تم سے بھی زیادہ حسین عورتیں موجود ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ تم سے بھی زیادہ گوری گوری۔ اس کے سامنے رنگ پہ چوٹ کرتے ہوئے بولا، میرا تو رنگ پھر گندمی ہے، تمہیں تو کالی بیوی ملے گی، وہ بھی افریقن۔ دیکھنا اندھیرے میں وہ تمہیں نظر بھی نہیں آیا کرے گی، تمہیں اسے دیکھنے کے لیے بھی ٹارچ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ جو بولنے پر آئی تو پھر چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ فکر مت کرو، آج کل کے دور میں بلب ہے، جلا لینا تو مجھے بالکل بھی دقت نہیں ہوگی۔ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے وہ خفا ہو گئی اور اس کے پیروں سے نکلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں اس انسان کو کس طرح پاگل بناؤں، کیسے وجدان کو سب لوگوں کی نظروں سے سامنے گراؤں؟ پچھلی بار اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ مجھے ابھی تک نہیں بھول پا رہا۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہوئے وہ پتھر کو زور زور سے ٹھوکر مار رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ واپسی پر اسے لینے کے لیے جمان آیا تھا۔ وہ خوشگوار انداز میں مسکرا دی، مگر اس کا دل بھی تھوڑا سا عجیب ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جمان آج کل اس میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہا ہے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو سمجھ نہ پاتی۔ اسے زمان اچھا تو لگتا تھا مگر شادی کے حوالے سے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ بہت خڑوس تھا، ہر وقت سنجیدہ رہتا۔ اسے اس طرح کے لوگوں سے نفرت محسوس ہوتی، اکثر تو اپنی کزن سے بھی یہ بات کرتی، اور نہ اس سے بحث کرے گا۔ جمان بھائی کو تو لڑنا بھی نہیں آتا۔ قسم سے یہ بہت ہی بورنگ انسان ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ کیسی ہو تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے برا تو نہیں مانا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا؟ او نہیں، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، ورنہ واپسی پر مجھے لوکل کھانا پڑتا۔ وجدان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا، پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ انکار کرنا تو اسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کھانے سے انکار کرنے کو وہ کھانے کی بے حرمتی سمجھتی۔ جب بھی اسے کوئی آفر کرتا وہ دل و جان سے راضی ہو جاتی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ اسے وہاں اپنا ایک دوست مل گیا۔ اس نے 15 منٹ کا وقت مانگا اور اپنے دوست کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اکیلی ہی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا آرڈر ابھی تک ریڈی نہیں ہوا تھا جب اس کی نظر وجدان پر پڑی، جو اپنے آفس کی کولیگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ جس ڈیل پر وہ کام کر رہا تھا وہ لڑکی بھی اسی ڈیل پر کام کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ذات میں انٹرسٹڈ ہے، اسی وجہ سے اس نے بھی اس لڑکی کو یہی بتایا تھا کہ میں سنگل ہوں، اور اس کا ایک ہی اصول تھا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک پوری دنیا کو یہی بتاتے رہو کہ تم سنگل ہو۔ یہ دیکھ کر ہانی کے لبوں پر ایک پوری اسٹار سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، ہنی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہنی مون پر میرے ساتھ کشمیر جائیں گے، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکی غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم سنگل ہو، یار میری بات تو سنو۔ وہ ہڑبڑا گیا، جبکہ ہانیہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ تمہارا دماغ تو میں ابھی ٹھکانے پر واپس لاتا ہوں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ہنی مون منانے کا، تو ٹھیک ہے میں تمہیں لے کر جاتا ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ ہانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ باہر جا کر اس کا بازو چھوڑ دے گا، مگر یہ کیا؟ وہ تو اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی میں لے گیا۔ چھوڑو مجھے، کیا کھڑے ہو؟ میں یہاں جمان بھائی کے ساتھ آئی تھی، میں انہی کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میرے لیے پریشان ہوں گے، میں ان کو میسج کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جمان کے نمبر پر میسج کر دیا۔ آج کل وہ کزن اس سے بہت زیادہ کٹ رہا تھا۔ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، وہ چلاتے ہوئے بولی۔
تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کس خواہش کی بات کر رہے ہو؟ میں تو تم سے بس مذاق کر رہی تھی، لیکن میں سیریس ہوں۔ ہائے لیڈی، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم مشرقی لوگ ہیں، اور ہاں، ہمارے یہاں ہنی مون اسی وقت منایا جاتا ہے جب ہمارا نکاح ہو جائے یا پھر رخصتی ہو جائے۔ تو میں سوچا ہوں کہ تم سے ایک چھوٹا سا نکاح کر لوں۔ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ کل رات ہی اس نے دادی جان کو تایا جان سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ لوگ اس لڑکی کا نکاح جمان سے کروانا چاہ رہے تھے، جبکہ وہ ایسا کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ بھی اس سے محبت کا اظہار کرے گا تو وہ اس کی محبت پر یقین نہیں کریں گی، اور ضد میں آ کر وہ جمان سے نکاح کرنے کے لیے راضی بھی ہو جائے گی۔ جب میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی اور تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو پھر تمہیں مجھ سے ایک چھوٹا سا وعدہ کرنا ہوگا۔ فرزان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مضبوط لہجے میں بولا، کیسا وعدہ؟ تم جمان سے شادی کرنے سے انکار کر دو گی؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں اس انسان سے شادی کروں گی؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں ایک دیوار کے ساتھ ٹکرے مارتی رہوں ساری زندگی۔ یہ سن کر اسے بہت مزہ آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو خوشی سے گلے لگا لے، مگر افسوس یہ تھا کہ وہ لڑکی تھی۔ مطلب میری ساری ٹینشن دور ہو گئی، مجھے اتنا بڑا رسک لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ وہ گنگناتا ہوا گھر کی طرف گاڑی لے گیا۔ تم اسے مذاق کر رہے تھے نا؟ وہ اپنے دل کو سنبھالتی بھی نرمی سے بولی۔ ہاں، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم جیسی لڑکی سے نکاح کروں گا؟ چھی، اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہے میرا۔ تم ہو ہی بدتمیز، تو تم اس میں قصوروار بھی نہیں۔ دیکھنا کہ تمہیں ایک گندی کالی بیوی ملے گی۔ تم اس بات کے لیے دعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی تم نکل آؤ۔ تم بھی تو کالی ہو، سر پر ٹھیک طرح سے بال بھی نہیں، جو بال ہیں وہ بھی گرے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گنجی ہو جاؤ۔ گاڑی میں اس نے وجدان کے غصے سے بال پکڑ لیے تھے، جیسے اس نے بہت احتیاط سے اور مہارت سے چھڑوایا، کیونکہ اب تو اسے عادت ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہی گانا گنگنانے لگا، اب تو عادت سی ہے ہم کو ایسے جینے میں۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے بھی ایک نمبر کا ڈھیر شخص موجود تھا۔ ہانیہ سے دادی جان نے بعد میں جمان کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے انہیں ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا۔ جمان نے اس بات کو اپنے دل پر نہیں لیا، بلکہ اس کی رضا پر راضی ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید یہ اس کی قسمت پہ نہیں، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھا اور جانتا تھا کہ محبت میں زبردستی نہیں چلتی۔ فرزان 2 مہینوں کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ اس دوران اس نے دادی جان سے بھی اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ دادی جان نے اس کی بات سن کر بہت خوشی محسوس کی۔ انہیں پہلے سے ہی شک تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی لڑائیاں اور نوک جھونک اسی بات کی دلیل تھی۔ اس کے جانے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی بوریت پھیل گئی تھی۔ جہاں کہیں بھی وہ جاتے تھے تو وجدان کی شکل دکھائی دیتی، اس کی آواز کانوں میں گونجتی رہتی، اس کی مسکراہٹ آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا تو عاشق بھی اپنے محبوب کے لیے پاگل نہیں ہوتا جتنی میں اس انسان کے لیے پاگل ہو رہی ہوں۔ کل تک تو میں اسے لڑتی پھرتی تھی اور آج اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کیسا پاگل پن ہے؟ اس کا کرائم پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دشمن بھی تھا، اور اس کا دوست بھی ہر بات کو اس سے شیئر کرتی تھی، اور اب اسے اس چیز کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس انسان کو پسند کرتی ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی بھی نامکمل ہے۔ وہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا تھا۔ اس کے لیے کئی رشتے آئے تھے، اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ ہر رشتے کو دیکھ کر وہ سوچتی تھی کہ نہیں، یہ وجدان کی طرح نہیں، یہ اس کی طرح مذاق نہیں کرتا، یہ اس کی طرح شرارت نہیں کرتا، یہ اس کی طرح میرے ساتھ نوک جھونک نہیں کرتا، یہ اس کی طرح میرے ساتھ نوک جھونک نہیں کرتا۔ جب وجدان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے لیے آنے والے رشتوں سے انکار کر رہی ہے تو وہ خوشی سے اچھلنے لگتا، یعنی وہ لڑکی خود ہی اپنے آپ کو اس کے لیے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ اسے بھی اس کا انتظار تھا۔ 2 مہینوں کے بعد اس نے وہ کانٹریکٹ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اپنی کمپنی کو اس نے ایک بہت بڑے پیمانے پر پھیلا دیا تھا۔ امریکہ میں اس نے دن رات محنت کی، کئی راتیں بے نیند گزاری، کئی میٹنگز اٹینڈ کی، بہت ساری پریزنٹیشنز دی، اور آخر کار
اس نے اپنی محنت کا پھل دیکھ لیا۔ اس کے بابا جان سمیت سب لوگ اس پر بہت زیادہ خوش تھے۔ تایا جان نے تو خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی۔ جوان بھی اس کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہا کہ وجدان، تم نے واقعی بہت اچھا کام کیا، ہمیں تم پر فخر ہے، تم واقعی ایک چالاک اور شاطر انسان تھا۔ کاروبار کی سمجھ اسے فون میں ملی تھی۔ حویلی میں وجدان کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی اس کا نام لیا جاتا۔ گھر کی خواتین اس کے بارے میں باتیں کرتی، کوئی کہتی کہ بہت اچھا لڑکا ہے، کوئی کہتی کہ بہت ہینڈسم ہے، کوئی کہتی کہ بہت اچھی نوکری ہے۔ اب اس کے کان پک گئے۔ وہ سوچتی رہتی کہ کاش یہ لوگ چپ ہو جائیں۔ جب اس رات حویلی واپس آیا تو وہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ اپنی شال اپنے کندھے پر لپیٹے سوچوں میں گم تھی۔ میری شدت سے خواہش تھی کہ سب سے پہلے میں تمہارا دیدار کروں، اور دیکھو میری خواہش پوری ہو گئی۔ فرسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا۔ اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ کیا ہو گیا؟ پتھر کی ہو گئی ہو کیا؟ فرسان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو جھکایا اور پھر اسے دیکھا۔ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ ان دونوں نے ایک ہی بات بیک وقت کہی۔ دونوں ہی اب اپنی جگہ پر آکورڈ فیل کرنے لگے۔ دونوں کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ دونوں نے نگاہیں جھکا لی۔ تم اندر باقی سب لوگوں سے ملو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی ورنہ اس کا دل اور تیز دھڑکنے لگتا۔ یعنی آپ اس طرف بھی؟ وہ مسکراتا ہوا اس کی پیٹھ کو دیکھتا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شرما رہی ہے۔ اسے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب بھی وہ اس کی شادی کی باتیں سنتی تو اس کا دل ڈولنے لگتا، اس کے سینے میں درد سا ہونے لگتا۔ نہ جانے کون سی لڑکی ہوگی جس کی وجدان سے شادی ہوگی۔ ایسے انسان تو بہت زبردست ہے، مزاقیہ بھی ہے، ہینڈسم بھی ہے، ہاں تھوڑا سا دل پھینکے وہ بات میں انسان کنٹرول کر ہی لیتا ہے۔ اگر مجھ جیسی پیاری بیوی ملے، یا اللہ مجھ جیسی بیوی کیوں ملے گی؟ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے واقعی سے محبت ہو گئی ہے؟ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس دن وہ چھت پر کھڑی تھی تو وہ اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اسے پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتا بلکہ کافی میچور ہو گیا تھا۔ اس کا انداز بدل گیا تھا اور زیادہ سنجیدہ رہتا۔ اس کی باتوں میں بھی ذمہ داری جھلکتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم نے بچپن سے ایک دوسرے کو بہت تنگ کیا، بہت لڑے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ سے پسند کیا۔ تو میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ ہانیہ کو لگا کہ کسی نے اس کے پسندیدہ الفاظ اس کے کانوں میں کھولے ہوں۔ وہ بیوقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ محترمہ آپ سے کچھ کہا ہے میں نے۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی جیسے گہری نیند سے جاگ گئی ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ پہلے ٹھیک سے پرپوز کرنا سیکھو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ اگلی بار وہ اس کے لیے ڈائمنڈ رنگ لے کر آیا۔ اس نے ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں اس کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیا۔ گلابوں سے ہر جگہ کو سجایا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ پہلی بار میں راضی ہو گئی تھی، مگر اب فارمیلٹی بھی تو پوری کرنی تھی۔ اسے نخرے دکھانا چاہتی تھی، انکار کرنا چاہتی تھی، مگر نہیں دکھا پائی۔ جب اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے پرپوز کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا۔ ایک ہی مہینے کے بعد دونوں کا بہت دھوم دھام سے نکاح ہوا۔ پوری حویلی کو سجایا گیا، رشتہ داروں اور دوستوں کو بلایا گیا۔ شادی کی تقریبات کئی دن تک چلی۔ شادی کے بعد پہلا مہینہ تو بہت سکون سے گزرا۔ دونوں نے اپنا ہنی مون کشمیر میں منایا۔ وہاں کی خوبصورتی دیکھی، ایک دوسرے کو بہت طریقے سے جانا۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد پھر سے دونوں کی اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع ہو گئی۔ ہر وقت وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتے۔ کبھی وہ اس کے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیتا، کبھی وہ اس کے کپڑے چھپا دیتی، کبھی وہ اس کے موبائل کا پاسورڈ بدل دیتا، کبھی وہ اس کی میٹنگ میں خلل ڈال دیتی۔ دادی جان بس اپنا ماتھا پھوڑ کر رہ جاتی اور آخر میں یہی کہتی کہ ان دونوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ساری عمر ایسے ہی لڑتے رہیں گے۔ لیکن ان کی آنکھوں میں محبت کی چمک دیکھ کر سب کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔
رات کا وقت تھا، چاند کی چاندنی کمرے میں آ رہی تھی۔ فرزان اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جبکہ ہانیہ بستر پر لیٹی اسے گھور رہی تھی۔ تم ہر وقت کام ہی کرتے رہو، مجھے وقت ہی نہیں دیتے، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ فرزان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا، تو میری بیگم ناراض ہے؟ بہت زیادہ، اس نے منہ پھلا لیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ اٹھنے لگا تو ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ارے آپ تو ناراض ہیں، میں سوچا آپ کو اکیلا چھوڑ دوں، وہ مسکرائے ہوئے بولا۔ تم واقعی بہت بدمعاش ہو، اس نے اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ فرزان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جانتی ہو، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو ہر چیز خوبصورت لگنے لگی ہے۔ تمہاری ہر شرارت، تمہارا ہر نخرہ، تمہاری ہر بات، سب کچھ مجھے بہت پسند ہے۔ ہانی کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اچانک اتنی محبت بھری باتیں کیوں؟ اپنی بیوی سے محبت بھری باتیں نہیں کر سکتا؟ اس کے قریب ہوتا وہ بولا۔ کر سکتے ہو، لیکن اتنا قریب مت آؤ۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ کیوں شرما رہی ہو؟ اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ نہیں تو میں کیوں شرماؤں گی؟ ہانی نے بہادری دکھانے کی کوشش کی مگر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ تمہارے دل کی آواز کچھ اور کہہ رہی ہے۔ فرزان نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا۔ دیکھو، تمہاری وجہ سے میرا دل بھی کیسے دھڑک رہا ہے۔ ہانی کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ اتنی نہیں، بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، میری سانسوں میں بسی ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو۔ اس نے اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بچپن سے ہی کرتی تھی۔ جب تم امریکہ گئے تو میں ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی۔ ہانی نے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ اب میں کہیں نہیں جا رہا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ فرزان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وعدہ کرو۔ وعدہ۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کی باہوں میں رہے، محبت کے لمحات کو جی بھر کر محسوس کرتے رہے۔ باہر چاند مسکرا رہا تھا، ہوا بھی گویا ان کی خوشی میں شریک تھی۔ یہ وہ لمحات تھے جو انہیں ہمیشہ یاد رہنے والے تھے، وہ لمحات جو صرف اور صرف محبت کرنے والوں کو نصیب ہوتے۔ فرزان نے آہستہ سے ہانیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم جانتی ہو، جب میں پہلی بار تمہیں دیکھا تو مجھے لگا تھا کہ یہ لڑکی تو میری زندگی برباد کر دے گی، اور اب؟ ہانی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور اب لگتا ہے کہ تم نے واقعی میری زندگی بدل دی، لیکن برباد نہیں بلکہ سنوار دی ہے۔ وہ محبت سے مسکرایا۔ تم بھی نا کبھی سیدھی بات نہیں کر سکتے، ہانی ہنستے ہوئے بولی۔ یہ تو تم سے سیکھا ہے۔ فرزان نے اسے اور قریب کھینچ لیا۔ اچھا، تو اب میری باتوں کا الزام بھی مجھ پر؟ ہاں، کیونکہ تم نے مجھے پاگل بنا دیا، تمہاری محبت میں پاگل، اور مجھے اس بات پر فخر ہے، ہانی نے شرارت سے کہا۔ دونوں ہنسنے لگے اور پھر خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو محبت کی زبان بولتی ہے، وہ سکون جو صرف اور صرف سچی محبت میں ملتا ہے۔